جناب والا، میں بات کہاں سے شروع کروں؟ جب میں پہلی مرتبہ صحیح راستے سے بھٹک گیا یا پھر جب میری قوت ارادی متزلزل ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ میں جہاں سے بھی بات شروع کروں گا بات وہیں جا پہنچے گی جس کی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہوں۔ وہ شام میری زندگی کی شاموں سے مختلف تھی۔ میں نے اس قسم کے خیال کا اظہار جب احسن سے کیا تھا تو اس نے عجیب سی صورت بنا کر میری طرف دیکھا اور بولا، کیا خاص بات ہے اس شام میں؟ بالکل پچھلی شاموں کی طرح ہی تو ہے، بلکہ آج تو گرمی اور ہبس بھی زیادہ ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں تو اس بات کا قائل تھا کہ ہر شخص اپنے مقام اور زاویے سے چیزوں اور انسانوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ احسن کارل مارکس کے معاشی نظریے کی بھی تعظیم کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ایک بھوکا پیٹ کبھی بھی کسی کام کی طرف توجہ نہیں دے سکتا، جبکہ میرا خیال تھا کہ پیٹ کے بھوک کے علاوہ بھی ایک بھوک ہے، اور وہ ہوس کی بھوک ہے جس کی لپیٹ میں آ کر سب کچھ خاکستر ہو جاتا ہے۔ جناب والا، میں بات شام کی کر رہا تھا۔ وہ شام واقعی مختلف تھی۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے سینے میں جو بائیں طرف دل دھڑکتا ہے، میں نے محسوس کیا کہ اس نے دھڑکنا چھوڑ دیا ہے۔ میں بہت حیران ہوا۔ اگلے لمحے دل اچھل کر حلق کے راستے باہر آ چکا تھا۔ میں نے اس کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں کافی دیر تک حیران و پریشان یہ ماجرا دیکھتا رہا۔ میں اس بات پر ششدر رہ گیا کہ میرے ہاتھ میں دل کی بجائے ایک مینڈک تھا۔ یہ تو عجیب و غریب بات تھی، نہ پہلے کبھی میں نے سنی اور نہ ہی کسی سے سنی تھی۔ میں تو ساری زندگی مینڈکوں سے خوف زدہ رہا۔ ایک بار میں اپنے بستر پر محو خواب تھا، نامعلوم کہاں سے ایک چھوٹا سا مینڈک میرے کمبل پر آن بیٹھا۔ اگلے دن میں نے اس کو دھلوایا، تاہم کئی دن تک مجھے کراہت محسوس ہوتی رہی۔ اب بھلا میں کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ جس چیز کو میں نے تمام زندگی ناپسند کیا وہ میرا دل بن جائے؟ میں نے گھبراہٹ میں ہاتھ کھینچ لیا۔ مینڈک چھلانگ لگا کر کسی جوہڑ میں چھپ گیا۔ اب میرے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ اس جوہڑ سے اپنے دل کو کیسے باہر نکالوں۔ ابھی اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ معصوم بچی کی آواز سنائی دی، انکل سنیے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ انکل، وہ آپ کو ماما بلا رہی ہیں، اس نے سامنے ایک سفید سے گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے سامنے کی طرف نظر دوڑائی۔ ایک نازک اندام سی لڑکی جو کسی طور پر بچی کی ماں معلوم نہ ہوتی تھی، گیٹ کے اس پار کھڑی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کی طرف بڑھ گیا۔ سنیے جی، یہ کچھ اشیاء بازار سے لا دیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے فہرست اس کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ پھر یہ میرا روز کا معمول بن گیا۔ میں دل تلاش کرنے کے بہانے وہاں جانے لگا اور وہ مجھے فہرست تھما دیتی۔ اس کا نام تسکین تھا۔ اس کی بیٹی جو کہ 7 برس کی تھی کسی سرکاری اسکول میں پڑھتی تھی، اور اس کا شوہر کسی حادثے میں مر گیا تھا۔ میری زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئیں، لیکن تسکین میں نہ جانے کیا ایسی بات تھی کہ میں اس کا گرویدہ ہوتا چلا گیا۔ جناب والا، میں خود نہیں جانتا کہ میں تسکین سے شادی کیوں کر رہا تھا۔ شاید میرے اندر جو خلا رہ گیا تھا میں اسے بھرنا چاہتا تھا، اور یوں تسکین میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ ایک شام پھر اسی جوہڑ کے کنارے میں کھڑا تھا۔ جوہڑ کے باہر ایک چھوٹا سا مینڈک مردہ حالت میں پڑا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ تو وہی مینڈک تھا جو ایک روز میری خوابگاہ میں میرے بستر پر تھا۔ پھر ایک شام میرا دل یہ چھوٹا سا مینڈک بن کر جوہڑ میں جا چھپا تھا۔ میں تو اس بارے میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں ہی مورد الزام ٹھہرایا جاؤں گا۔ لیکن آج یہ مینڈک مر گیا۔ میں نے جلدی سے سینے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے اپنے سینے میں دل کی دھڑکن سنائی دی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ مینڈک پھر سے دل بن کر میرے جسم میں داخل نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی جگہ میرے سینے میں ایک ایسا دل دھڑک رہا تھا جو تسکین کی محبت سے لبریز تھا۔ جناب والا، ضمیر کی عدالت نے مجھے بہت پریشان کیا، یہاں تک کہ میں نے قبول جرم کر کے اس عدالت میں خود کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب آپ تمام واقعات اور شواہد مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں اور حقیقت کے آئینے میں دیکھیں تو میں سدا سے ہی بے قصور تھا۔ اب جب کہ میں نے تسکین کی محبت کو پا لیا ہے اور میرا دل بھی اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا ہے، مجھے امید ہے آپ میری حق گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا فیصلہ صادر فرمائیں گے جو عدالت کی میز پر بجائے جانے والے ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر ہتھوڑے نہیں برسائے گا، بلکہ مجھے ایسی راہ سجھائے گا کہ میں تسکین کے ساتھ محبت کے سفر میں کہیں دور نکل جاؤں، اور وہاں اس کے ساتھ عمر قید کا فیصلہ بھی مجھے منظور ہے۔